بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو AJ Cattle Info یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بھینسوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بات کریں گے جس کو منی ایلیفینٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھینس ہاتھی کی طرح بھاری بھرکم اور بڑی جسامت والی ہوتی ہے اور دودھ دینے میں بھی بہترین مانی جاتی ہے۔ ہم جانیں گے کہ یہ بہترین بھینس کہاں پائی جاتی ہے اور اس بھینس کی پہچان اور دوسری خوبیاں کیا ہیں، اور اس نسل کی بھینسیں ایک سوئے میں کتنا دودھ دے پاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ معلومات۔ دوستو ویڈیو میں نظر آنے والی بھینس جس کو جعفر آبادی بھینس کہا جاتا ہے، یہ بھینس گجرات ہندوستان کی ایک بڑے سائز والی بھینس کی نسل ہے جو گجرات کے گر کے جنگل کے سوراشٹر ایریا میں پائی جاتی ہے، اور اس کی بریڈنگ کے راستے میں امریلی، بھاؤنگر، جام نگر، جوناگڑھ اور راجکوٹ ضلع آتے ہیں، جہاں پر یہ بھینس بڑی گنتی میں پائی جاتی ہے۔ جعفر آبادی بھینس نام کے ساتھ ساتھ اس بھینس کو بھاؤنگری بھینس، گر بھینس اور جعفری بھینس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اپنے بڑے اور بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے جعفر آبادی بھینس بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور گر کے جنگل میں شیر اور دوسرے خطرناک جانوروں سے لڑنے کی زبردست طاقت رکھتی ہے۔ انڈین نیشنل سائنٹیفک ڈاکومنٹیشن کا کہنا ہے کہ یہ بھینس افریقی کیپ بھینس اور ہندوستانی دریائی بھینسوں کی ہائبرڈ نسل ہے جو ان بھینسوں سے تیار ہوئی ہے۔ یہ ہائبرڈ نسل کی بھینس جعفر آباد میں بڑے آنکڑے میں موجود تھی، اسی لیے اس بھینس کو جعفر آبادی بھینس کا نام دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہندوستان میں ان بھینسوں کا آنکڑا 25,000 بھینسوں تک رہ گیا ہے، اسی وجہ سے اس بھینس کو نایاب مطلب دُرلبھ بھینسوں میں گنا جا رہا ہے۔ دوستو جعفر آبادی بھینس کو بڑے اور بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دوستو اس بھینس کا ماتھا جو ہے وہ ابھرا ہوا اور بڑے سائز کا ہوتا ہے، جو سینگوں کی وجہ سے اور بھی بڑا دکھتا ہے، کیونکہ اس کے سینگ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور موٹے ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف جا کر اوپر کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے سینگوں کی وجہ سے اس کے جو کان ہیں وہ بھی سینگوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور اس کے کان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ رنگت کی بات کریں تو رنگت میں یہ بھینس عام طور پر تو فل بلیک مطلب بالکل کالی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس نسل کی کچھ بھینسیں براؤن کلر میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو بہت کم ملتی ہیں، اور ان بھینسوں کے چہرے، ٹانگوں اور پونچھ دم میں وائٹ رنگت کے نشان ہوتے ہیں جو خالص شدھ نسل کے لکشن ہوتے ہیں۔ دوستو اڈر کوالٹی کی بات کریں تو ان بھینسوں میں کافی بڑا اور مضبوط اڈر مطلب ہوانہ پایا جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ بریڈنگ ایج کی بات کریں تو اس نسل کی بچڑی 4 سالوں میں ہی بریڈنگ کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے، مطلب کہ پہلا بچہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ وزن میں نر بھینسے کا وزن جوان ہو جانے پر 700 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ بھینس کا وزن تقریباً 620 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار مطلب دودھ اتپادن کے بارے میں۔ دوستو جعفر آبادی بھینس ایک دن میں 15 سے 20 لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور دودھ میں 7.5% تک بٹر فیٹ مطلب مکھن پایا جاتا ہے، جو بہترین مانا جاتا ہے، اور اس بھینس کا لیکٹیشن پیریڈ مطلب دودھ دینے کا دورانیہ 400 دنوں تک چلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار تو اس نسل کی بھینس 2 سالوں تک بھی دودھ دیتی رہتی ہے۔ انہی لاجواب خوبیوں کی وجہ سے جعفر آبادی بھینس کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو تو یہ تھی جعفر آبادی بھینس کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو۔ آپ کو یہ بھینس کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ AJ Cattle Info کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔